نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ فیل یہ انہی کی روحانی اولاد ہے۔ ابرہہ بن صباح بن اشرم یہ 60,000 کا لشکر لے کر اور 12 یا 8 ہاتھی لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ ابرہہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، او عبد المطلب تو کون ہے اور تو اپنے چند 200 اونٹ لے کر جا رہا ہے اور تجھے بیت اللہ کے جناب والی عظمت کا نہیں پتا اور تو نے بیت اللہ کے بچانے کی بات کیوں نہیں کی؟ عبد المطلب بڑے سمجھدار تھے، بڑے لائق اور فائق، ذہین اور فطین تھے، اور کیوں نہ ہوتے نبی علیہ السلام کے دادا جان تھے۔ اللہ نے سمندروں سے ابابیلوں کو پیدا کیا۔ نریندر مودی یہ جناب والا رافیل لے کر آیا، اللہ نے پاکستان کے ابابیل بھیجے۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ فیل یہ انہی کی روحانی اولاد ہے۔ ابرہہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کا ایک صوبہ تھا یمن، اس صوبے کا جو تھا نا گورنر ابرہہ بن صباح بن اشرم یہ 60,000 کا لشکر لے کر اور 12 یا 8 ہاتھی لے کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا۔ نبی کے دادا جناب عبد المطلب جناب والا اتنے خوبصورت وجیہ چہرہ خوبصورت تھا، پیشانی پہ نور نبوت چمک رہا تھا۔ ابرہہ بڑے انداز سے آیا، اس نے کہا میں نے بیت اللہ کو گرانا ہے۔ اس کا شان نزول لمبا چوڑا میں پھر کبھی موقع ملا بیان کروں گا۔ جب وہ گرانے کے لیے 60,000 کا لشکر لے کے لیے مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محصر میں آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، 60,000 کی فوج آئی، وہاں ہاتھی بھی آئے، عبد المطلب آئے مذاکرہ کرنے کے لیے۔ ابرہہ بڑے ناز کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ تکرار کرنے لگا۔ عبد المطلب نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا میرے 200 اونٹ اس وادی میں چل رہے تھے، تیرے فوجیوں نے قبضے میں کر لیے ہیں، مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا، او عبد المطلب تو کون ہے؟ میں نے سنا تو کعبے کا متولی ہے، تو پیغمبر کے خاندان کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ میں نے کہا تو مذاکرہ کرے گا، کوئی گفتگو کرے گا، کوئی بات چیت کرے گا، ہم کوئی صلح صفائی دے کسی بات پہ آئیں گے۔ اور میں نے تو تو نے تو بہت ہلکی بات کی اور تو اپنے چند 200 اونٹ لے کر جا رہا ہے اور تجھے بیت اللہ کے جناب والی عظمت کا نہیں پتا اور تو نے بیت اللہ کے بچانے کی بات کیوں نہیں کی؟ عبد المطلب بڑے سمجھدار تھے، بڑے لائق اور فائق، ذہین اور فطین تھے، اور کیوں نہ ہوتے نبی علیہ السلام کے دادا جان تھے۔ پیغمبر کے دادا ہو، لائق نہ ہو، پیغمبر کے دادا ہو، فائق نہ ہو، پیغمبر کے دادا ہو، ذہین نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ عبد المطلب نے بڑے انداز سے کہا، ہمارا ابرہہ میں جانتا ہوں، میں عرب کا متولی ہوں، خانہ کعبہ کا متولی ہوں، عرب کا رہنے والا ہوں، اور باقی تو بات کرتا ہے بیت اللہ کی۔ بیت اللہ کو بچانے والا تیرے سے زیادہ طاقت والا ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ جب عبد المطلب اپنی بستی میں گئے تو وہاں کے جوانوں نے کہا، دادا جان، بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اور میں فوراً نکلو یہاں سے، اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنی حویلیوں کو بچاؤ، تمہیں نہیں پتا میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ ساری وادی کے لوگ بیت اللہ کے قریب سے اوپر ٹیلوں میں چڑھ گئے، اس وادی کو نکل کر دور دور چلے گئے، اللہ نے سمندروں سے ابابیلوں کو پیدا کیا۔ وہ اپنی چونچ کے اندر چنے کی دال جتنا ایک کنکر لیا، ایک ایک پنجے میں، ایک ایک پنجے میں، اور تینے اوپر سے جا کر نیچے گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ ایٹم بن کر 60,000 کے لشکر کو قیامت کی صبح تک نیست و نابود کر دیا، اور آج تک ان کی نسل میں ایک بھی زندہ نہیں ہے۔ اسی کا روحانی بیٹا نریندر مودی یہ جناب والا رافیل لے کر آیا، اللہ نے پاکستان کے ابابیل بھیجے، ہماری عسکری قیادت کے ذریعے بھیجے، حافظ صاحب کے ذریعے بھیجے، پھر ایسے ان کو نیست و نابود کیا۔ جناب والا پاکستان کا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہے، اور میں یہ کہا کرتا ہوں مسلمانوں،
اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کرو. یہ پوری دنیا کا کفر، یہ پوری دنیا کا کفرستان، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مجوسی، کیا ہندو، یہ سارے کے سارے مل کر بھی آ جائیں، اگر تم اپنی صفوں کے اندر اتحاد رکھو، اتحاد رکھو، محبت رکھو، یہ آپ کا بال بھی بینگا نہیں کر سکتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، قوت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ نہیں. اے اللہ سے ڈرنے والوں کو رافیل سے ڈرانا مشکل ہے. بلند آواز سے کہو، اللہ سے ڈرنے والوں کو رافیل سے ڈرانا مشکل ہے. گدی میں ہو خوف خدا یا انڈیا امریکہ کچھ بھی نہیں. اسلام اگر منظور نہیں، پاکستان اگر منظور نہیں، پھر لعنت انڈیا امریکہ پر، یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں. تکبیر، بلند آواز سے محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، زندہ باد.